اب ہم صبح و شام تقریباً اپنی نماز کا اگر ہم حساب لگائیں، فرائض اور جو سنت موقدہ ہیں ان میں کم از کم ہم 32 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب پناہ کس کی مانگتے ہیں؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ ہمارا مأویٰ اور ملجا اور ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اس کی بارگاہ میں ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ پناہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف جائزہ لیں، تھوڑا سا سوچیں کہ ایک جانب تو ہم 32 اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، الشیطان الرجیم مردود ہے، ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کے قول اور عمل، تعلقات اور معاملات کے اندر، تو ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غیر اللہ يتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، جس طرح سے آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ 2 سے 3 جمعۃ المبارک سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے فہم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز کی جو نیت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ یعنی کہ نماز کی ابتدا جو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحمید، تکبیر تحریمہ، اس کا مطلب اور اس کا فلسفہ اور اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کے حوالے سے مختصر معروضات ہم نے پیش کی تھی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تعویذ، تعوذ، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، تعویذ بھی اور تعوذ بھی، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں صبح و شام نماز کے اندر فقط صرف اور صرف تذکیر اور اپنا محاسبہ اور جائزہ لینے کے، کہ میں اور آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اس نماز پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کہ گویا کہ ایک طرح کی ورکشاپ ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر نماز کی نیت سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو دونوں جانب ہم سلام کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے جو عبارات ہیں، یہ عربی عبارات ہیں، یہ کچھ اللہ رب العالمین سے وعدے ہیں، عہد و پیمان ہے، کہیں اس کی تسبیح و تحلیل ہے، درود ہے، قعود ہے، سجود ہے، یہ سارے کے سارے بے معنی نہیں بلکہ ان کا کچھ مقصد ہے، یہ کچھ نہ کچھ تذکیر ہے، یہ کسی مشن کی طرف ہماری توجہ کی طلبگار ہیں۔ یہ ساری کے سارے عبارات یہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، یہ ہمیں بار بار متوجہ کرتی ہیں۔ نماز کی نیت ہے تو وہ بھی کچھ ہمیں بار بار کو توجہ دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ ہے تو اس کے الفاظ بھی ہمیں، اس کے عبارات بھی کچھ نہ کچھ توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہے بندے، ہے انسان، یہ جو تیری زبان کے اوپر یہ جو تو الفاظ گردانتا ہے اس کو کچھ مقصد ہے، اس کا کچھ ترجمہ ہے، اس کے کچھ مفاہیم ہیں، اس کے کچھ تجھ سے کچھ تقاضا کرتی ہے، کچھ طلبگار ہے تجھ سے۔
اسی طرح سے جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے ہے تعویذ، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شیطان سے، شیطان مردود کی۔ اب ہم صبح و شام تقریباً اپنی نماز کا اگر ہم حساب لگائیں، فرائض اور جو سنت موقدہ ہیں ان میں کم از کم ہم 32 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب پناہ کس کی مانگتے ہیں؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ ہمارا مأویٰ اور ملجا اور ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ اس کی بارگاہ میں ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ پناہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف جائزہ لیں، تھوڑا سا سوچیں کہ ایک جانب تو ہم 32 اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، الشیطان الرجیم مردود ہے، ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کے قول اور عمل، تعلقات اور معاملات کے اندر، تو ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ اب ایک جانب ہم اللہ رب العالمین سے بار بار یہ اعلان کرتے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے قول اور عمل کے اندر، ہمارے طرز زندگی کے اندر، ہمارے صبح و شام کے اندر شیطان کو تو ہم نے اپنا ہم نوا بنایا ہے، اس سے تو ہم نے دوستی لگائی ہے۔ اس کے سارے کے سارے جو وہ پروپیگنڈے ہیں، اس کے سارے کے سارے جو وسوسے ہیں، اس کے سارے کے ساری جو پراگندہ تعلیمات ہیں، ان سب کو ہم نے ایکسیپٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے ہم خاموش ہیں۔ سارا کا سارا ہمارا جو نظام زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ شیطان کو بالکل سامنے تو نہیں آ جاتا ہمارے کو اس کے سینگ ہمیں دکھائی دیں، اس کا وجود ہمیں دکھائی دے کہ وہ کیسا ڈراؤنا خطرناک اس کا وجود ہوگا، ہم اس سے ڈریں گے، بلکہ اس کا وجود تو ہمارے سامنے کسی نظام کی صورت میں آتا ہے۔ شیطان جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کسی نظام کی صورت میں آتا ہے، وہ کسی گالم گلوچ کی صورت میں آتا ہے، وہ کسی بد اخلاقی کی صورت میں آتا ہے، وہ کسی برے شخص کی صورت میں آتا ہے، وہ کسی آپ کی سود کھانا ہے تو سود کی صورت میں آئے گا، آپ کا نظام تعلیم بگڑا ہوا ہے تو اس کی صورت میں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ شیطان ہے، شیطان کے ہیلے ہیں، اس کے چیلے آتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ شیطان اپنی اصل شکل میں تو نہیں آئے گا، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں آئے گا، وہ اپنی شکل بدل کے آئے گا، اپنا رنگ بدل کے آئے گا، کہیں کوئی نہ کوئی فکر لے کے آئے گا، کہیں کوئی نہ کوئی نظام لے کے آئے گا۔ تو ایک جانب شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا، اور دوسری جانب شیطان کے سارے نظام پر کاربند رہنا، اس سے راضی رہنا، اس سے مطمئن رہنا، گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ اب وہ کسان کی بات ہے نا کہ ایک کسان، بلکہ وہ کسان ہو ہی نہ، وہ نہ اپنے کھیت کے اندر ہل جوتتا ہو، اور نہ ہی وہ بیج بوتا ہو، نہ ہی فصل کاشت کرتا ہو، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہو کہ اللہ مجھے اس سال بڑی کثیر تعداد کے اندر تو نے گندم عطا کر، مجھے بہت زیادہ گندم دیجیے، اللہ سے دعا کرتا ہوں گڑ گڑا۔ لیکن دوسری طرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہو، نہ وہ فصل کی کاشت کرتا ہو، نہ وہ ہل چلاتا ہو، نہ وہ بیج بوتا ہو، اور ساتھ میں یہ دعا کر رہا ہو، تو کیسے اس کی فصل ہو جائے گی؟ اس کی دعا یہ کتنی بے معنی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے
ہمارا بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، شیطان مردود کی پناہ مانگنا اللہ سے، اور دوسری جانب شیطان کے سارے نظام سے راضی رہنا، خوش اور مطمئن رہنا، گویا کہ یہ مثال تو ہماری اس کے سان کی طرح ہوئی، اور کتنی بے معنی بات ہے۔ تو صرف اور صرف ہمیں تھوڑا سا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوذ پڑھتے ہیں، اس شیطان مردود کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، کیا ہم عملاً اپنی پریکٹیکلی زندگی کے اندر اس کے خلاف اور اس کے نظام کے خلاف کیا ہم کچھ جد و جہد بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں؟